وہ گھر ہمیشہ رہنے کی باغ ہے جن میں داخل ہوں گے. دیکھو اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں نیک کاروں کے لیے, وہ گھر ہمیشہ رہنے کی باغ ہے جن میں یہ داخل ہوں گے, ان باغوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. اس لیے جنت ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے. جنتی آدمی کو کوئی تکلیف دقت نہیں ہونے کی وجہ سے پھل پھلالی بھی نیچے کی طرف جھکے ہوئے رہتے ہیں. آج دنیا میں پھل پھلالی کہاں ہے؟ جھاڑوں کے اوپر ہے. ہم پھلوں کو توڑنا پڑا تو پیڑوں کو چننا پڑے گا, کوئی تدبیر کر کے اس پھل کو توڑنا پڑے گا. لیکن جنتی آدمی کو اتنا مصیبت اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ان کے جو ان کا دل میں آئے گا وہ ان کے سامنے موجود ہوگا. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کھاؤ اس لیے کہ تم دنیا میں نیکوکار تھے. نیک کام کرنے والوں کا انجام اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے کے باغ دیتے ہیں. اور واقع وہ شرک سے بچنے والوں کا اچھا گھر ہے. وہ گھر ہمیشہ رہنے کے باغ ہے جو شکنے کیا ہے جن لوگوں نے نیک کام کیے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور عالم آخرت اور زیادہ بہتر ہے. اور واقع وہ شرک سے بچنے والوں کا اچھا گھر ہے. وہ گھر ہمیشہ رہنے کے باغ ہے جن میں داخل ہوں گے, ان باغوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. جس چیز کو ان کا جی چاہے گا وہ ان کو ملے گی. ان کا دل میں جو چیز کو کھانا چاہتے ہیں وہ اللہ کے طرف سے ان کو ملے گی. اس طرح کا وعد اللہ تعالیٰ سب شرک سے بچنے والوں کو دے گا. الحمدللہ. اس طرح کے وعد اللہ تعالیٰ شرک سے بچنے ہیں. ایک اللہ کو عبادت کرتے ہیں, ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ان ساتوں چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. جو مصیبت پڑتے ہیں اس پر صبر کرتے ہیں, اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں ٹھہراتے ہیں. ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ایک قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, لوگوں کو دین کی طرف دعوت دیتے ہیں. اس طرح کا وعد اللہ تعالیٰ سب شرک سے بچنے والوں کو دے گا جن کی روح فرشتے اس حالت میں قبضہ کرتے ہیں کہ وہ پاک ہوتے ہیں, پاک اور نیک ہوتے ہیں. اسی حالت میں ان کا روح قبضہ کر لیتے ہیں. ان کے روح اچھے دفتر میں رکھتے ہیں. ان کے نام اعمال بن میں ان کے دہنے ہاتھ میں ملتے ہیں. اس لیے وہ جنت کو دیکھ لیتے ہیں عالم آخرت میں, اور کہتے جاتے ہیں کہ السلام علیکم, تم جنت میں چلے جانا اپنے اعمال کے سبب. جنت میں کیسے جاؤ گے؟ اپنے اعمال کے سبب. لیکن اللہ کی رحمت بھی ضروری ہے. اور کہتے جاتے کہ السلام علیکم, تم جنت میں چلے جانا اپنے اعمال کے سبب اور اللہ کی رحمت کے سبب. جنت کس لیے ملتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے ملتی ہے. کوئی یہ نہیں کہنا میں اتنا بہادر ہوں, میں ایسے ایسے اعمال کیے. لیکن اللہ کے یہاں تمہارے نیکیاں, اللہ کی جو چیزیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے برابر نہیں ہو سکتے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, کل قیامت کے دن تم سب سے نعمتوں کے باز پرش ہوگی. اس ٹائم پر اپنی نیکیاں کو کھو جاؤ گے. تو اس لیے اللہ کی رحمت کو ڈھونڈ لینا. اپنے اعمال تو کرنا ہی ہے, لیکن اللہ کی رحمت کو ڈھونڈ لینا. اللہ کی رحمت سے جنت ملتی ہے. اللہ کی رحمت, اللہ کے فضل ہمیشہ ہم پر رہے اس گھر میں, اس گھر کے اوپر میرے بیوی, مجھے, میرے بیوی, میرے بچے, میرے پورے خاندان وسیلہ تا قیامت نسل با نسل, نسل با نسل ان سب کو دین اسلام کی تعلیم دے. قرآن کریم کو ہمیشہ گھر میں پڑھنے والے بنائے. ہمیشہ اس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتا رہے اور اللہ رسول کی باتیں چلتے رہے اور دین اسلام کے راہ پر اپنی زندگی بشر کرنے والے بنے. اور بھی ہم سے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہے, ہم تو انسان گنہگار ہے ہی.
ہم گناہ کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، لیکن معافی کا درخواست کرتے، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، تیری رحمت کا سائے میں ہمیں جگہ عطا فرما۔ وقل ربی زدنی علما، قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، آمین ثم آمین والحمد للہ رب العالمین۔